نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکی دور میں ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معراج ہے یہ معراج جسمانی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وجود بشری کے ساتھ حرم کعبہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عالم سماوات میں اور پھر عالم سماوات کی انتہا سدرۃ المنتہا پہ گئے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے انوار و تجلیات کے پردوں سے گزرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کیف اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا۔ تو ہجرت سے یہ 1 سال پہلے کا واقعہ ہے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، لہذا معراج کی رات ہی نمازوں کی فرضیت ہوئی۔ جو 5 نمازیں ہیں یہ معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی۔ اس کا پھر پورا واقعہ آتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے۔ معراج کی تاریخ کے حوالے سے علماء کرام کی جو اکثریت ہے، جو زیادہ قوی دلائل پر مشتمل ہے، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب کی 27 تاریخ کو معراج ہوئی۔ ہاں دن مختلف ہے، پیر کو ہوئی یا جمعرات کو، اس طرح اس کے اوپر اختلاف آتا ہے، لیکن زیادہ قوی دلائل سے 27 رجب المرجب کی جو رات ہے یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات ہے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن مجید کا موضوع ہے۔ قرآن مجید نے صراحتاً بھی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرمایا اور کنایتاً بھی اور اشارتاً بھی کئی آیات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے اجزاء کو ذکر کیا۔ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ جو انبیاء کرام کی، جو نبیوں کی کائنات ہے، اس میں یہ شان کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی کہ دنیا میں ہی اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کا بلا کیف اگر کسی ہستی نے دیدار کیا ہے تو وہ نبیوں کی کائنات کے اندر صرف نبی پاک صاحب لولاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو یہ وہ شرف ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے آپ کو معراج کی رات عطا فرمایا۔ اس لیے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ معراج تمام معجزات سے بڑا معجزہ ہے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فضیلتیں عطا کی گئی ان میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو بعض علماء نے یہ فرمایا کہ معراج کوئی ایک معجزہ نہیں ہے، معراج معجزات کا مرقع ہے۔ اس پر پھر آگے تفصیل آتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو 2 مقامات پر وضاحت کے ساتھ اور صراحتاً بیان کیا۔ ایک سورت بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 معراج مصطفیٰ کی آیت سے شروع ہو رہا ہے، اور دوسری جگہ ہم پارہ نمبر 27 اٹھا کے پڑھیں تو سورت النجم سے یہ ساری آیات شروع ہو رہی ہے۔ معراج کی جو ابتدا ہے جس کا تعلق حرم کعبہ سے ہے اور بیت المقدس سے ہے، یہ پارہ نمبر 15 کے اندر بیان ہوا ہے، اور جو معراج کی انتہا ہے جس میں دیدار الہی کا بیان ہے یہ پارہ نمبر 27 سورۃ النجم کے اندر آیات کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے۔ لہذا یہ معراج مصطفیٰ کا تھوڑا سا تعارف تھا تاکہ بندے کو بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دور میں، کس تاریخ میں ہوئی، اور قرآن مجید میں کہاں کہاں اس کا بیان ہے، تاکہ قرآن مجید سے ان مضامین کو کبھی پڑھنا ہو تو آسانی سے پڑھا جا سکے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا معراج مصطفیٰ کا پہلا حصہ، قرآن مجید فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ
لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، یا اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اب قرآن معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ آیت کریمہ پہ گفتگو کر لوں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ معراج ایک ایسی چیز تھی، ایک ایسی شان تھی کہ اتنے قلیل وقت میں کائنات ارضی اور فلکی اور لامکانی اور اللہ تعالیٰ کے حسن مطلق کو دیکھ کر واپس آنا، یہ عقل مانتی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پہ عقل کہے کہ نہیں اگر یوں ہے تو پھر میں مانتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کئی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ عقل پہ قیاس کریں نا تو عقل کہتی نہیں میرے پیمانوں کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی بڑی دلیل جوڑ دی جائے تو بندہ کہتا ہاں اگر ایسا ہے تو پھر میں مانتا ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بیان فرمایا تو سب سے پہلے اپنی شان، اپنی پاکیزگی بیان فرمائی، اور پہلا لفظ آتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ معراج کروائی ہے۔ لوگوں اس کا دورانیہ نہ دیکھنا، کائنات کی بڑائی کی طرف نظر نہ ڈالنا، اور اس معجزے کو کبھی بھی عقل پر مت تولنا، اس لیے کہ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات یا رات کے قلیل حصے میں اپنے محبوب کو یہ معراج کروائی ہے۔ لہذا اب گفتگو یہ نہیں کہ محبوب کر سکتے ہیں کہ نہیں، اب بحث اس نقطے پر نہیں ہوگی، کیونکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان مقدس کو بیان فرما دیا۔ اب جو کہے نا کہ میں نہیں مانتا تو وہ یہ اعلان بھی کرے کہ میں اللہ کو بھی نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ خدا فرماتے ہیں یہ میں نے کروائی ہے۔ اب اس کا انکار کرنے والا وہ ہوگا جو مجھے نہ مانے یا مجھے قادر مطلق نہ مانے۔ لہذا تھا کہ عقلیں اس کو اپنے ترازو پہ تولیں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اقدس، اپنی صفت پاک سے اس کو متعلق کر دیا، جوڑ دیا، تاکہ معراج مصطفیٰ کو ایسی سند جاری کر دی کہ کوئی معراج مصطفیٰ پہ اعتراض نہ کرے۔ اب دیکھیں نا، بات تو عقل میں یہ بھی نہیں آتی کہ مسجد حرام سے بیت المقدس جانا اور آنا اور اتنے قلیل حصے میں جا کے آ جانا، اس وقت ایسی کوئی چیز تھی نہیں، تو یہ عقل میں نہیں آتی۔ اگر اس کے اندر پھر بیت المقدس سے عالم سماوات اور پہلے آسمان سے ساتویں آسمان اور پھر ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے عالم لامکان کا سفر اور پھر دیدار خدا کا سفر، پھر واپسی براق کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد بیت اللہ کے اندر دوبارہ تشریف آوری ہونا، یہ تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے فرمایا کہ تمہارے رب نے کروائی ہے یہ معراج، لہذا اللہ کی شان اور صفت کو اے میرے بندو تم نہیں سمجھ سکتے، تمہاری عقل چھوٹی ہے۔ اب یہاں پر میں اپنے چند میڈیا کے دوستوں کو کچھ باتیں سمجھانا چاہوں گا کہ جو دین کا ہر مسئلہ اٹھا کے عقل پہ رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں عقل میں آئے گا تو مانیں گے، اگر عقل میں نہیں آیا تو نہیں مانیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید کے معتقدات کو اس نوعیت میں بیان نہیں کیا۔ قرآن مجید کے معتقدات جو ہے وہ عقل انسانی کی اس فطرت پر نہیں آئے کہ عقل پہ آئے تو مانے اور اگر عقل بھی نہ آئے تو نہ مانے۔ قرآن مجید کا یہ مطلع نظر ہی نہیں ہے، یہ حکم ہی نہیں ہے قرآن کا۔ قرآن پاک فرماتا ہے جہاں دین کی دیگر چیزوں کو بیان کیا، ساتھ یہ بھی فرما دیا الذین یؤمنون بالغیب، اور غیب پر بھی
ایمان لانا، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں تمہاری عقل شرط نہیں ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں اے بندو جو تمہاری عقل سے ورائے ورا ہے، لہذا اس کو اس وجہ سے رد نہیں کر دینا کہ تمہاری عقل میں نہیں آتی. اس کو یہ کہہ کے ایکسپٹ کرنا ہے کہ میری عقل چھوٹی ہے، میں اس کو کما حقہ محیط نہیں کر سکتا ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. تو آپ دیکھتے اگر معراج مصطفیٰ عقل میں نہیں آنی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے سبحان الذی اسریٰ ساتھ فرما دیا، سبحان الذی شان ذکر فرما دی اور فرما دیا کہ اللہ نے کروائی ہے. اب عقل میں آئے یا نہ آئے بندے مانتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے. میں کہتا ہوں کہ اسی قاعدے پہ آ جائیں کہ جیسے اللہ نے معراج بنوائی ہے، میں اس میں آ جاتا ہوں قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ خدا ایک ہے. یہ بات عقل میں آتی ہے؟ بولیے. یہ بات عقل میں نہیں آتی تو بندہ مانتا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی عقل میں آئے یا نہ آئے بندے نے مانا. اچھا پھر آمنت باللہ وملائکتہ، اور مولا میں ایمان لاتا ہوں تیرے فرشتوں پر. دیکھے ہیں فرشتے کبھی کسی نے؟ مانتے ہیں کہ نہیں؟ عقل میں نہیں آئی پر مانا. اس طریقے سے اور بھی کئی، ابھی قیامت آئی نہیں ہے، آئے گی. بندہ کہتا ہے میں قیامت کو بھی مانتا ہوں، قیامت کے دن حساب کو بھی مانتا ہوں، قیامت والدین اللہ تبارک و تعالیٰ جزا اور سزا دے گا اس کو بھی مانتا ہوں، میں جنت کو بھی مانتا ہوں، میں دوزخ کو بھی مانتا ہوں. اس میں سے کوئی چیز بندے نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے، اس کا کوئی جھٹکا سا بھی کبھی کسی کی نگاہ سے نہیں گزرا. تو بغیر دلیل کے، بغیر عقل کے آئے بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں ایکسپٹ کرتا ہوں. تو اس سے یہ قاعدہ متعین ہو گیا کہ ہر شان کو قبول کرنے کے لیے یہ قاعدہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عقل میں آئے، کیونکہ قرآن مجید نے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا محکم انداز میں. جب ہم قرآن پڑھتے تو قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے حکم آ جاتا ہے، یا اگر ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی تو ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں جو راسخ العلم ہوتے ہیں، وہ ہمیں مسئلہ سمجھا دیتے ہیں. لیکن کچھ آیات ایسی ہیں قرآن مجید میں، وہاں اللہ نے خود فرمایا کہ یہ متشابہات ہیں، ان کے پیچھے نہ پڑھو، ان کے پیچھے یعنی اس پر عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، بس اس کے اوپر یہ یقین رکھو کہ یہ تمہارے رب کا حکم اور ایمان لاؤ اس کے اوپر. یہ ہے قرآن مجید کا منہج. لہذا یہ جو سوچ ہے کہ میری عقل میں آئے گی تو میں مانوں گا، اور اگر میری عقل میں نہ آئی تو میں نہیں مانوں گا، یہ صریح ملحدیت ہے. قرآن مجید کو پڑھیں تو قرآن مجید کا اسلوب تعلیم کا اور ہے، قرآن مجید کا یہ پیمانہ ہی نہیں ہے. لہذا اگر ہم بہت ساری چیزوں کو اس پیمانے پہ مانتے ہیں تو پھر جب آقا کی عظمت و شان کی بات آتی ہے تو پیمانے ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ دیکھتے ہیں معراج میں اللہ رب العزت نے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات جانتا ہے، اس کا علم ازلی ابدی ہے کہ میرے بندوں نے ظاہر ان کو عادت ہے، انسانی فطرت ہے یہ کہ وہ عقل کے رکھ کے مسائل کو تولتے ہیں. اور آگے میں حدیث پڑھوں گا، جب یہ واقعہ حضور نے سنایا لوگوں نے تولا عقل کے اوپر، پھر حضور نے ان کو دلائل عطا فرمائے، انہوں نے سوال پوچھے یہ ممکن نہیں ہے، آپ بتائیں بیت المقدس کیسی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پورا نقشہ جو ہے وہ، تو یہ عقل انسانی چونکہ اس کو محیط نہیں کر سکتی، اتنا بڑا معجزہ ہے، لہذا عقل پہ تولے گا کوئی، اللہ نے پہلے فرما دیا یہ میں نے کروایا ہے. تو لوگوں میری عظمت و شان کے سامنے تمہاری عقلیں تو بہت چھوٹی ہیں. پھر آگے فرما دیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہم نے سفر کروایا. علماء فرماتے ہیں یہ معراج کا پہلا حصہ ہے، اس کو اسراء بولتے ہیں، اسراء بولتے ہیں اس کو، کہ یہ پہلا حصہ ہے. یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے. لہذا کوئی کہے نا کہ میں معراج کا یہ حصہ نہیں مانتا کہ بیت المقدس سے بیت اللہ سے بیت المقدس حضور علیہ السلام گئے، کوئی کہے کہ میں یہ حصہ نہیں مانتا، علماء فرماتے ہیں یہ جملہ بولتے دار اسلام سے خارج ہونے، کیونکہ یہ قرآن میں آیا نا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو اب اس سفر کا انکار کرنا عقل میں آئے یا نہ آئے، اس کا انکار کرنا ایسے جیسے قرآن کی آیت کو جھٹلا دینا. تو یہ پہلا حصہ ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟
اسرا بولتے ہیں، اسرا بولتے ہیں اس کو۔ اچھا، دوسرا حصہ معراج ہے، بیت المقدس سے حضور عالم سماوات کی طرف گئے، سدرۃ المنتہا تک۔ اور پھر تیسرا حصہ اعراج ہے، وہ بیت سدرۃ المنتہا سے آگے شروع ہوتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو پہلے حصے کا انکار کرے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو دوسرے حصے کا انکار کرے وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں احادیث صحیحہ کا انکار لازم آئے گا، کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری احادیث ابھی پڑھیں گے ہم۔ اور تیسرا حصہ جو بندہ اس کو تسلیم نہ کرے وہ بندہ علمی خطا پر ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو وہ چھپاتا ہے۔ پھر آگے قرآن پاک فرماتا ہے مسجد اقصی کیا ہے؟ اب یہ آپ کی اور میری بات نہیں، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ کہا کہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ اب یہاں پر دو مذہب ہیں، ایک مذہب عاشقانہ ہے اور ایک دوسرا مذہب ہے وہ سخت طبیعت کے لوگ ہیں۔ اچھا، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جو ارد گرد برکت رکھی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد جو ہے نا بڑے باغات ہیں، بڑے پھول ہیں، بڑے پودے ہیں، یہ برکت ہے۔ میں نے ایک صاحب سے سوال کیا، میں نے کہا یار یہ جو برکت ہے اللہ نے عطا فرمائی، بڑی توجہ سے اس کو دماغ میں رکھیے گا، کسی کو سنانے کے کام آ جائے گی بات۔ میں نے کہا یہ جو برکت اللہ نے فرمایا کہ ارد گرد برکت رکھی ہے، یہ دائمی رکھی ہے یا پھر مطلب بھی کچھ عرصے کے لیے ہے، بعد میں ختم ہو جائے گی؟ وہ کہہ رہے نہیں، یہ دائمی برکت ہے۔ تو پھر میں نے کہا اس کے لیے وہ قول نہ کریں آپ کہ جو پودے اگتے ہیں، درخت بنتے ہیں، پھر سوکھ جاتے ہیں، پھر نئے پودے اگتے ہیں، پھر سوکھ جاتے ہیں۔ تو میں کہ وہ چیز آپ اس کا قول نہ کریں۔ اگر یہ دائمی برکت ہے تو قول بھی وہ کرے وہ چیز یہاں ہو اور قیامت تک دائمی ہو۔ منطق یہ کہتی ہے، لاجک یہ کہتا ہے، کیا وہ بیان کرے؟ اور میں نے کہا وہ بدل گیا ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا بیت المقدس وہ جس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کی قبور ہے اس کے ارد گرد۔ آج بھی جو قدس مقدس میں جاتے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، آپ کو اس کے ارد گرد دائمی برکت انبیاء کرام کے مزارات کی صورت میں نظر آئے گی۔ یہ وہ برکت ہے جو دائمی ہے، جو ختم نہیں ہونی، جس کا فیض نہیں ختم ہونا، یہ قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گی۔ اور یہ برکت جب قیامت والے دن ان مزارات سے انبیاء کرام کی جلوہ نمائیاں ہوں گی تو آپ اس برکت کی صورت بھی دیکھ لیں گے۔ زیادہ ارد گرد برکت رکھی، اس کا معنی کیا ہے کہ ارد گرد مسجد قدس کے ارد گرد انبیاء کرام کے مزارات ہیں، وہ ہے دائمی برکت ہے۔ پھر آگے کہا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ اب عظیم نشانیاں ہی تو یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت قلیل وقت میں اتنی عظمتوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اور پھر کائنات کی سب سے بڑی عظمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق اپنا حسن مطلق بے نقاب فرما دیا اور بلا کیف اپنے حبیب کو دیدار عطا فرمایا۔ یہ تھی وہ عظیم نشانی۔ اور ساتھ فرمایا انہو هو السمیع البصیر، فرمایا کہ بے شک میرا حبیب وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کی آیت۔ اب ہم چونکہ سیرت کے تناظر میں اس کو بیان کر رہے ہیں تو ہم پھر اس طرف آ جاتے ہیں۔ حضرت ام ہانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کزن تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں آرام فرما تھے۔ میں دونوں حدیثیں جوڑ دیتا ہوں کیونکہ بعض احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سین کعبہ میں تھے، سین کعبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے، تو کہا کہ ایک فرشتہ آیا، اور ایک روایت میں آتی ہے، روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر تھے تو فرشتہ آیا۔ میں کہتا ہوں ان دونوں کو جوڑ دیں، عین ممکن ہے کہ حضور پہلے حضرت ام ہانی کے گھر سوئے ہوں اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سین کعبہ میں تشریف لائے ہیں، تو دونوں حدیث کا مضمون برابر ہو گیا۔ تو کہتے ہیں جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور حضرت ام ہانی فرماتی ہے کہ میرے گھر کی چھت سے جبرائیل امین داخل ہوئے، جبرائیل امین کمرے سے داخل نہیں ہوئے۔ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، جبرائیل امین تو ایک نور ہے، تو دروازے کے اندر سے گزرنا
دروازے کے اندر سے گزرنا یا دروازہ کھولنا ان کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں، تو پھر دروازہ کھلوایا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں نا جب دروازہ کھلتا ہے نا تو اس لکڑی کی آواز کم یا زیادہ آتی ہے، تو جبرائیل امین نے یہی جانا ہوگا کہ یہ اتنی بھی آواز میرے محبوب کے آرام میں خلل ڈالے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، تو ادھر سے نہیں گئے بلکہ جبرائیل امین چھت کے اوپر کی طرف سے سوراخ کر کے اپنی پوری جبریلیت کو اس کے اندر داخل کر کے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین کی طرف آ کے کھڑے ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمائے۔ اب یہ بھی ایک بات ہے سمجھنے والی کہ یہ تو وہ محبوب ہیں کہ ساری ساری رات عبادات کرتے ہیں، اور قرآن فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، اور خود قرآن فرماتا ہے کہ رات کو جاگتے ہیں آپ تو کم جاگ لیا کریں، آدھی رات جاگ لیں یا کچھ زیادہ یا کچھ کم، یوں مسلسل حبیب آپ جاگتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، آپ کے تو مقدس پاؤں میں ورم آ گیا ہے، اے حبیب یہ تو وہ قدمین ہیں لا اقسم بہذا البلد جن کی عظمت کی وجہ سے ہم نے کعبۃ اللہ یعنی شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ تو میں نے کہا یہ محبوب تو رات ساری نماز پڑھتے تھے، آج محبوب سو گئے ہیں؟ نہیں، سو نہیں گئے، محبوب سلا دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ پہلے تاریخ میں ہو چکا ہے، یہ واقعہ تاریخ میں ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے اللہ کے ایک پیارے نے دیدار مانگا تھا اور خود مانگا تھا، اللہ نے اپنے پیارے کی لجاجت کا انکار ہے، یعنی انکار بعد میں کیا لیکن طلب کرنے کا انکار نہیں کیا کہ تم طلب بھی نہیں کر سکتے، اجازت تھی تو طلب کیا نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے طلب کیا زمین پر آ کر کہ مولا قال ربی ارینی انظر الیک، اے مولا مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے پیارے کلیم آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا یہ نہیں، اب میں اس کے اوپر اس لیے لمبی بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر آلریڈی میں پچھلی بار بیان کر چکا ہوں۔ یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیدار ہو ہی نہیں سکتا، جی دیدار ممکن ہی نہیں، آگے میں حدیث پڑھتا ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے دیدار؟ جو عقل کے گھوڑے دوڑانے والے وہ دیکھیں نا، قرآن اللہ نے فرما دیا لن ترانی، اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو میں نے کہا کہ اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے رؤیت باری تعالیٰ کا بھئی آپ نہیں کر سکتے، یہ مطلقاً کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ پھر وہ آیات پڑھنے لگتے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے سب کا احاطہ فرمایا ہے، اللہ سب کا محاط ہے، لیکن کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یہ بھی دیدار میں کوئی خلل نہیں ہے، ہم وہ دیدار مانتے جس میں ادراک نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اللہ قادر مطلق ہے اور اپنی طاقت اپنی شان سے ساری چیز کا احاطہ فرمایا ہوا، یہ اس کی شان ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کیا دیدار اس وقت ہوگا جب کوئی بندہ ہر چیز کا احاطہ کر لے تب دیدار مانیں گے ہم؟ ایسا دیدار بھی ہوتا ہے جس میں دیدار ہوتا ہے پر احاطہ نہیں ہوتا۔ تو یہ آیت کریمہ میں جس دیدار کی نفی ہے وہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو نہیں ثابت کر سکتے، آپ اٹھا لیں۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دیدار مانتے وہ تو بلا کیف مانتے ہیں۔ چلے ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ باہر سین میں جائیں اور سین میں جا کر آپ آسمان کو دیکھیں، آپ کو آسمان کا دیدار ہوتا ہے؟ سب کو ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیں دیدار جب آسمان کو ہوتا تو آپ کی آنکھوں نے پورے آسمان کو گھیر بھی لیا ہوتا ہے؟ آپ کہنی میں گھیر تو نہیں سکتا ہوں پر دیدار ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے ایسا دیدار ممکن ہے کہ جس میں بندہ محاط بھی نہ ہو اور بندہ دیدار کرنے والا بھی ہو۔ تو میں نے کہا ایسا مانتے ہیں حضور کا دیدار، لہذا ادھر کی ادھر کی مار کرنا مقدمہ کمزور نہیں کرتے، سچے دلائل سن کے تائب ہو جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات عبادت کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور آج محبوب کو سلا دیا گیا اس لیے کہ ادھر دیدار مانگا تھا، ادھر دیدار کے لیے فرشتادے کو بھیجنا تھا۔ کائنات میں تو کوئی بھی بات آپ دیکھیں نا،
کائنات میں تو کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہ سے ہوتا ہے۔ تو محبوب سوئے کس کی چاہ سے؟ اللہ کی چاہ سے۔ اس لیے کہ فرشتادے نے آنا تھا اور آ کر محبوب کو بلا کے اللہ کی بارگاہ میں لے جانا تھا، تو ادھر آئے خود، اور جب تو کوہ طور پہ آئے، کوہ سینا کے قریب آئے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں آتا ہے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ طویٰ پہاڑ سرزمین آ گئی ہے، فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، آپ جوتا بھی اتار کے آئے۔ پھر وہ کوہ طور پہ آئے اور ایک وقت مقرر ہو گیا، وہاں تک رہے، پھر 10 راتوں کا اضافہ ہو گیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کلام کی شیرینی کو محسوس کیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ کلام اتنا میٹھا ہے تو دیدار کیسا ہوگا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو دیدار کا اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اور اپنے حبیب مکرم کے لیے فرشتادہ بھیجا، اور فرشتادہ آیا، اور فرشتادہ آیا کیسے؟ پوری جبریلیت چھت کی طرف سے داخل کر کے حضور کے قدمین کے سامنے آ کر اپنی زبان حضور کے تلووں کو لگا دی، فرحت کے ساتھ، ٹھنڈک کے ساتھ پیارے حبیب مکرم بیدار ہوئے۔ جب بیدار ہوئے تو سامنے جبرائیل امین کو پایا، اور جبرائیل امین سے پوچھا۔ جبرائیل امین نے پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا پیغام سنایا، اور آقا علیہ السلام کو جبرائیل امین نے لے کر صحن کعبہ میں آ گئے۔ اب صحن کعبہ کے اندر جبرائیل امین اپنے ساتھ جنت سے ایک براق لائے تھے۔ براق جو ہے وہ ایک جنتی جانور ہے، جبرائیل امین ساتھ لائے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ براق آقا علیہ السلام کے لیے منتخب کیا گیا تھا، تو جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو وہ براق اس خوشی میں اس کی یہ تعویل کرتا ہوں، اس خوشی میں کہ امام الانبیاء مجھ پر سوار ہونے لگے، وہ اس خوشی سے اچھل کود کرنے لگا۔ اب اس کے اوپر روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لائے، حدیث نمبر 3121 ہے، اور پھر اور بھی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لایا گیا، جس کو لگام ڈالی ہوئی تھی، اس پر زین چڑھائی ہوئی تھی۔ اس نے نبی پاک مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شوخی سے اچھل کود کی، تو اس سے جبرائیل امین نے کہا کیا تم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہے ہو؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مکرم یعنی عظمت والی ہستی کوئی شخصیت آج تک تم پر سوار ہوئی ہے کیا؟ تم پر کبھی سوار نہیں ہوئی۔ تب کہتے ہیں براق عظمت رسالت ماپ کے دبدبے سے تھم گیا، اور کہتے ہیں کہ اس کو پسینہ آ گیا۔ آقا علیہ السلام کا شک صدر ہوا صحن کعبہ کے اندر، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کا قلب اطہر نکالا گیا، اور اللہ کی بارگاہ سے جو تحفے آئے تھے نا وہ سارے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کے اندر وہ تحفے منتقل کر دیے گئے، اور حضور علیہ السلام کا سینہ مقدس جوڑ دیا گیا، اور براق پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ سوئے بیت المقدس رواں دواں ہوئے۔ اب اس کے دوران یہ جو عالم برزخ کا ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ واقعات آتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، کچھ لوگوں کے بڑے بڑے پیٹ تھے، اور کچھ لوگوں کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں، اس طریقے سے مختلف روایات، مختلف سزائیں دکھائی گئی۔ یہ واقعات جب بیت اللہ سے آقا علیہ السلام چلے تو بیت المقدس پہنچنے کے درمیان یہ جو سفر ہے اس کے دوران یہ واقعات پیش آئے۔ اب بیت المقدس کا روٹ کیا تھا؟ یہ روٹ میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام گئے تو سب سے پہلے کیا فرمایا۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 337 سنن نسائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں من و عن حدیث کے لفظ پڑھ رہا ہوں تاکہ جب آپ کسی کے سامنے اس کو بیان کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ بطور حدیث پڑھ کے سنائے تھے قاری صاحب نے۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا، اس کا قدم منتہائے نظر پہ پڑتا تھا، پس میں اس پر سوار ہوا اور میرے ساتھ جبرائیل امین بھی تھے،
پس میں چلا تو جبرائیل امین نے کہا یہاں اتر کر نماز پڑھے، تو میں نے ایسا ہی کیا۔ تو انہوں نے عرض کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ یعنی پہلا سٹاپ آیا تو جبرائیل امین نے درخواست پیش کی یا سیدی یا رسول اللہ آپ نیچے تشریف لائیں اور یہاں پہ 2 رکعت نماز ادا فرما دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نیچے تشریف لایا اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھ دی۔ تو جبرائیل امین نے یہ بارگاہ رسالت ماب میں عرض کیا کہ آقا کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جواب نہیں آیا، انہوں نے یہ سوال خود کر کے اس کا جواب بھی آگے دے دیا، آپ نے طیبہ یعنی ہونے والے مدینہ میں نماز پڑھی ہے۔ یعنی اس وقت وہ یثرب تھا، اس وقت کیا تھا؟ یثرب تھا، لیکن اس کا نام طیبہ کہ یہ پاک ہے، یہ آقا کے ظاہری قدم جب ہجرت کے بعد لگے، یہ اس وقت فیصلہ نہیں ہوا، یہ اس سے 1 سال پہلے فیصلہ ہو گیا تھا۔ یثرب کو مدینہ اور طیبہ یہ ہجرت کے بعد حضور نے نہیں بنایا، ہجرت کے بعد تو حضور کا وجود منور آیا تو برکتیں لامتناہی ہو گئی اس میں، لیکن وہ پاک ہے، وہ بیماریوں سے پاک ہے، وہ مدینہ ہے، وہ مدینہ تو رسول ہے، اور وہ پاک طیب طاہر شہر ہے۔ اس کا فیصلہ معراج کی رات قدمین مصطفیٰ نے کر دیا تھا، اور یہ مہر لگ گئی تھی، مہر رسالت ماب۔ اس مہر کے بعد وہ پھر یثرب نہ رہا، وہ کیا ہو گیا؟ وہ طیبہ اور طیب اور طیبہ ہو گیا۔ اور یہاں آپ کی یہ آقا آپ کی جائے ہجرت ہے۔ اب اس حدیث پاک کی روح سے دیکھا جائے کوئی ہجرت ہونی ہے، اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت ہونے سے پہلے حضور جانتے تھے، کیونکہ جبرائیل امین ہجرت سے 1 سال پہلے ہی درخواست پیش کر رہے ہیں، آقا جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے یہ طیبہ ہے اور حضور آپ یہاں ہجرت فرمائیں گے۔ پھر کہا کہ کچھ آگے گئے، کچھ سفر کیا تو جبرائیل امین نے پھر کہا یا رسول اللہ یہاں اتر کر نماز پڑھیں۔ میں نے نماز پڑھی تو کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز ادا فرمائی ہے؟ تو پھر حضور کا جواب آنے سے پہلے جبرائیل امین نے خود ہی کہا آپ نے طور سینا میں نماز پڑھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرمایا۔ اب طور سینا کیا ہے؟ میں آگے جملے بولنے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ طور سینا کیا ہے؟ اللہ کے پاک نبی کی چلہ گاہ ہے نا، عبادت گاہ کہہ لیں، عبادت گاہ ہے، وہاں پر اللہ کے نبی تشریف لائے، ایک خاص مدت کے لیے آئے، 40 دن کے لیے آئے، 40 دن اللہ کی عبادت کے لیے آئے، 40 دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس مقام پر اپنی شان کے لائے، اپنے کلیم سے اب کلام ہوا، تو حضور وہاں تشریف لائے، براق نیچے اترا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آگے دیکھیں، پھر آگے سفر کیا، جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں اتر کر نماز پڑھیں۔ آقا فرماتے پس میں اترا اور میں نے نماز پڑھی۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیا، آقا آپ نے بیت اللحم میں نماز پڑھی ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اور پھر آگے وقت آتا ہے کہ پھر بیت المقدس کی طرف چلے گئے۔ اب میں وہ آگے حصہ پڑھنے سے پہلے چند جملے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ، آج اگر ہم نیک لوگوں کی عبادت گاہ پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جہاں انہوں نے عبادت کی ہو، یا اللہ کا نیک بندہ کہیں پیدا ہوا ہو، یا اس کا مزار ہو اور مزار کے ساتھ مسجد ہو، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں مزار کو سجدہ گاہ کوئی نہیں بناتا، یہ الزام ہے، ہم اس کے اوپر اتنی کتابیں لکھ کے دے چکے ہیں، پر اس موضوع پہ تقریر کرنے والے ملا لوگ پتہ نہیں کیوں گلے پھاڑ پھاڑ کے جھوٹ بولتے، لکھ چکے ہیں کتابوں کے اندر کہ عبادت کا سجدہ تو کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، قبر کو بھی حرام ہے، عام بندے کے لیے بھی حرام ہے۔ ہماری کتابوں میں اس طرح کے مسائل بھی لکھے ہیں کہ بن سترے کے قبر کی طرف نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ بھر دی ہیں کتابیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے 4 کتابیں ہیں اس کے اوپر، اور ان سے پہلے ان کے بعد والے علماء کی درجنوں کتابیں بھری پڑی ہیں، پھر بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ قبوری ہے، یہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ ہمارے مسلک کو لوگوں کی حرکتوں سے مت پہچانے، ہمارے مسلک کو پہچانا تو ہماری کتابیں پڑھیں، جو چیز کتاب میں لکھی ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں،
اور جو کتاب میں نہیں لکھی وہ ہماری طرف بالکل منسوب نہیں کرنی چاہیے. یہ اخلاق کی گنڈا گردی ہے. اس سے باز آنا چاہیے ان لوگوں کو جو ہماری طرف لوگوں کی نفرتیں بھیجنے کے لیے اس طرح کے جو ہے نا وہ کلپ ریکارڈ کر کے کبھی ٹک ٹاک بنا دیتے ہیں, کبھی فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں, کبھی یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ ایک علمی خیانت ہے, خیانت. یا تو وہ ہماری کتاب سے نکال کے دکھائیں کہ کسی مقام پر ہم نے کہا ہے کہ جاؤ فلاں قبر اس کو سجدہ کر دو, اس کو سجدہ کرنا ٹھیک ہے, قبر کا طواف کرنا ٹھیک ہے. ہماری کسی کتاب سے ملا لوگ مار کے پیدا ہو جائیں پھر بھی نہیں نکال سکتے. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کا. لیکن اب اس حدیث کو میں نے پڑھ دیا. یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 337. اس میں 3 واقعات ہیں. ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین نے بیماریاں والے شہر کو پاک کر دیے. دوسرے مقام پر ایک بزرگ ہستی نے عبادت کی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بھی نماز ادا فرما دی. اور تیسرے مقام پر ایک بزرگ ہستی پیدا ہوئی تھی, حضور وہاں بھی گئے اور وہاں جا کر بھی نماز پڑھی. اچھا, کیا اب اس کو سنت مان لینا چاہیے؟ اجازت ہے اس کی؟ ان لوگوں سے جو تخریب کاریاں کرتے ہیں علمی, کیا وہ لوگ بتا سکتے اس حدیث پاک کے بعد جہاں پر اللہ کا ولی نیک بندہ اپنی زندگی گزارے, وہاں پہ تدریس کرے, قرآن پڑھائے, عبادت کرتا ہو, وہاں پر جا کر عبادت کرنا سنت ہوا کہ نہیں اس حدیث پاک سے؟ بعض نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے نماز کیوں پڑھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو امام الانبیاء تھے. میں نے کہا صحیح بات ہے, رات کو بیٹھ کے یہی بیٹے ملاندے رہندے ہوگا تسی. اس کا بھی جواب ہے. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہاں جا کر حضور وہاں نہ تشریف لے جاتے اور جا کر نماز نہ پڑھتے تو یہ عمل شریعت میں باعث خیر و برکت ہوتا, باعث فضیلت ہوتا. پر نیک لوگوں کی عبادت گاہ پہ جانا, وہاں اللہ کی عبادت کرنا, نیک لوگوں کی جائے ولادت پہ جانا اور وہاں اللہ کی عبادت کرنا, یہ سنت نہ بنتا. شریعت میں اگر کسی ذات کا عمل فعل اور تقریر سنت بنتی ہے نا, وہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت طیبہ سے یہ کر کے دکھا دیا تاکہ قیامت تک یہ چیز سنت بن جائے کہ نیک لوگ جہاں پیدا ہو, جہاں نیک لوگوں کے مزارات بنے, ان کے گرد میں مساجد ہو, یا جہاں پر نیک لوگوں کی عبادات کرے, اے لوگوں وہاں جایا کرو, جا کے رب کی عبادت کیا کرو. یہ سارا عمل ہے باعث خیر و برکت. یہ حدیث سے پڑھ دیا. پھر آگے دیکھیں, آگے روایت میں آتا کہ جب یہ معاملہ ہو گیا اس کے بعد حضور بیت المقدس گئے. میں یہاں ایک اور بھی رہنمائی کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہ گئے تو وہاں نماز پڑھی. اس سفر کے دوران جب بیت المقدس حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حدیث ہے, یہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے حدیث. اس کو سنن نسائی میں پڑھے تو امام نسائی نے ایک سے زیادہ بار, ایک ہی باب کے اندر ایک سے زیادہ بار پے در پہ حدیث صحیح کہہ کے روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت المقدس جانے لگے تو آپ نے فرمایا, حضور فرماتے میں بیت المقدس جا رہا تھا, میں نے دیکھا, روایت کے لفظ ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. آقا فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ, وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. اب اس سے ایک اور مسئلہ حل ہوگا, یہ حدیث صحیح ہے, یعنی اس پر یہ بیماری بھی نہیں, یعنی یہ پھوڑا بھی نہیں کسی کو نکل سکتا کہ حدیث ضعیف ہے. یہ جملہ میں نے اس لیے بولا کہ کچھ لوگوں کو میڈیا پہ نا اس طرح کا جملہ چاہیے, پھر ہم بڑے مجبوری کے ساتھ مجھے یہ جملہ بولنا پڑتا ہے. ہمارے اساتذہ کی تربیت نہیں, ہم نے جن سے پڑھا اس طرح کے لفظ کبھی ہمارے استاد نے نہیں بولے, لیکن بعض لوگوں کے منہ میں چپ کر لقمہ دینے کے لیے نا یہ جملہ بولنا پڑتا ہے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ ہاں یہ ہمیں ہی دیا گیا ہے. اگر کوئی بندہ کہے یہ حدیث ضعیف ہے تو پھر تو مسلم شریف کے اندر آپ نے مان لیا ہے کہ مسلم اور بخاری میں ضعیف حدیث آتی ہے, جبکہ یہ غیر مقلدین لوگوں نے ہی گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگائے تھے کہ بخاری اور مسلم میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے, حسن بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں, تو پڑھ رہے ہیں نا پھر مسلم شریف کو. یہ سنن نسائی میں بھی آئی ہے اور ایک سے زیادہ بار آئی ہے. اس سے یہ پتہ چلا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا مطلب آپ انبیاء کرام کو, یعنی ان پہ موت حاضر ہوئی, پیش ہوئی, موت تشریف حاضر ہوئی,
آپ یہ عقیدہ نہیں مانتے؟ میں نے کہا پھر پٹھا، پھر ہماری بات کو پلٹا گئے۔ ہم نے تو یہ کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ انبیاء کرام کے اوپر موت حاضر نہیں ہوئی، موت پیش ہوئی، انہوں نے اپنے اختیار سے اپنے گلے لگائی، یہ اختیار ان کے رب نے دیا تھا ان کو، ان کے اوپر موت، ان کے اوپر وفات ہوئی، ان کا انتقال ہوا، یہ مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ انتقال کان کے لیے تھا تاکہ یہ حکم پورا ہو جائے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اگر کائنات کے اندر کسی ذات کے اوپر موت کی واردات نہیں ہو سکتی اور موت سے اگر کوئی ذات پاک ہے تو وہ صرف ایک رب کی ذات ہے، لیکن انبیاء کرام کے اوپر یہ موت کا پیش ہونا یہ ایک آن کے لیے تھا، دوبارہ وجود منور کے اندر روح کا پلٹ جانا، اور مزار پر انوار میں وہ زندہ ہوتے دلیل دے رہے۔ اچھا اب بات کہیں اور نہ نکل جائے، میں اس پر بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ یار موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ، میں نے حدیث پڑھی اس کے اوپر، تو کیا یہ عقیدہ ہمیں رکھنے کی اجازت ہے؟ ان لوگوں سے پوچھ کے ہمیں بتا دیں کہ ہمارے آقا مزار پر انوار میں زندہ ہے، یا حضور سے زیادہ دشمنی ہے، یا آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کے لیے آپ کی زبان کی تلواریں نکل آئیں گی، یا آپ کے بد اخلاقی پہ بھنے ہوئے لفظ سامنے آ جائیں گے؟ گنجائش ہے آپ کے اندر؟ اگر موسیٰ علیہ السلام جو میرے آقا کے امتی ہیں، آگے حضور نے نماز پڑھائی بیت المقدس میں جا کر، یہ سارے انبیاء کرام وہاں بھی تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے، وہاں تمام انبیاء کرام کی حیات سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد یہی انبیاء کرام عالم سماوات میں، ان میں سے کئی بزرگ ہستیاں آقا علیہ السلام کو وہاں ملی، اور ان میں ایک بزرگ ہستی موسیٰ علیہ السلام کی وہ ہے، جب 50 نمازیں ملی تو واپس آئے، کہا حضور واپس جائے، آپ کی امت یہ نہیں پڑھ سکتی، کم کرا کے آئے، تو انہوں نے وفات کے بعد اس امت کی قیامت تک کی دائمی مدد بھی کی۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ انبیاء کرام اپنی قبور کے اندر بعد از وفات، کیا بعد از انتقال، انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ صرف ایک محبت بڑا نقطہ بیان کر دوں، وہ یہ کہ بعض علماء کہتے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اب اپنا اپنا معنی کرنے کا حق ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں صلاۃ کا معنی درود بھی ہوتا ہے اور صلاۃ کا معنی نماز بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا مدینہ پاک کے اندر جب گئے تو آقا علیہ السلام کا استقبال کرنے والے کیا اللہ کا نام نہیں سی لیندے؟ بولیے، رب کے ہی ماننے والے تھے سارے، اللہ کے دین کی خاطر سر کٹانے والے تھے وہ لوگ، لیکن جیسے ہی جلوہ مصطفیٰ سامنے آیا تو پڑھنے لگے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، حضور کی عظمت کا ترانے گنگنانے لگے کہ حضور سامنے۔ اب مجھے بتائیں اگر حضور علیہ السلام سامنے ہو، آقا علیہ السلام کی گزر ہو تو وہاں پر درود زیادہ کے قرین قیاس ہے یا نماز؟ وہ تو ہر وقت نماز میں رہتے، انبیاء ہر وقت رب کی یاد میں رہتے، لیکن اب تو محبوب کا گزر ہونا ہے تو ان کے حصے کی تحیت بھی پیش کرنی ہے یا نہیں؟ میرا من یہ کہتا ہے، میں نے آپ کو کہا آپ کو معنی کرنے کا پورا حق ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہاں پر یصلی بمعنی درود ہے کہ آقا فرماتے ہیں جب میں معراج سے بیت المقدس کی طرف، بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے مجھ پر درود پڑھ رہے۔ اور ایک لفظ اور اس کے اندر لفظ جب ہم نے معنی یہ کر لیا تو اس کے اندر وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، اور وہ کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے۔ بھائی ہم نے کبھی کسی پہ پابندی نہیں لگائی۔ جو لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں نا کہ جمعے کے بعد یہ کیوں پڑھتے ہو مصطفیٰ جان، یہ بھی درود ہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام، یہ تو بدعت ہے، فلاں ہے تو ڈھمکان ہے۔ یہ کوئی بات نہیں، جھگڑا بالکل نہیں، ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، آپ کو اسی پہ اعتراض ہے؟ اگر ہم بیٹھ کے پڑھیں ہمارے ساتھ پڑھیں گے آپ؟ سیدھی سی بات ہے، مسئلے کو حل کرنے کی طرف آؤ۔ اگر ہم بیٹھ کے پڑھیں، اور بھائی ہم تو محبوب کا ذکر بیٹھ کے کرتے ہیں، لیٹ کے کرتے ہیں، کھڑے ہو کے کرتے ہیں، چلتے پھرتے کرتے ہیں، ہماری تو تسبیح کے اوپر محبوب کے ترانے گنگناتے رہتے ہیں، آپ اپنی بات کرو۔ اگر ہم بیٹھ کے پڑھیں سارے مل کر اور ہم پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر آپ کو یہ ترانہ پسند نہیں کوئی بات نہیں، ہمارے پاس ترانے بہت ہیں، ہم بیٹھ کے پڑھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام، آپ بیٹھ جائیں گے؟ تو پھر بھی نہیں بیٹھے گا، تو میں کہا پھر پیڑ تانوں کچھ اور ہے۔ یہ کھڑا ہونا صرف ایک سوال ہے جس میں آپ مسئلے کو صرف الجھانا چاہتے ہیں،
کچھ لوگ ایسے ہیں کوئی علم نہیں ہے. ہمارے بچوں کو بھی آج کل ایسا ہی کیا جا رہا ہے. ان کو ایک سوال دے دیتے ہیں, جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بچے میرے یہ بتاؤ کہ یہ سوال کس علم سے اخذ کیا آپ نے, وہ کہتے ہیں جی مجھے تو نہیں پتا. میں نے کہا کسی کتاب میں پڑھا ہے, آپ نے کچھ پڑھ رکھا ہے دین کا, جس بنیاد پر یہ سوال آپ کے ذہن میں کھڑا ہو اس کو بالکل بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہے. ایک جذباتی ملا کی تقریر اس نے سن لی ہے اور اس نے اپنی تقریر میں سوال چھوڑ دیا ہے جو بچے کے دماغ کو خراب کر دیا اس نے. وہ اللہ کے بندے, سوال بھی علم سے ہی ہوتا ہے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اس کی ایک علمی حیثیت ہوتی ہے, اس کے بعد وہ سوال لایا جاتا ہے اور علم کے دلائل کی روشنی میں جواب دیا جاتا ہے. اور اگر سوال کی کوئی علمی سطح ہی نہ ہو تو یہ دین کو مارا ماری بنانا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں نا, وہ دین کے اندر تخریب کاری اس کو کہتے ہیں کہ بچوں کو علم نہیں پڑھانا, ان کو موقع مال کی خبر بالکل نہیں دینی, ان کو یہ نہیں کہنا کہ بچوں قرآن پڑھا کرو, ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو, تفسیر کے ساتھ پڑھا کرو, اور کسی عالم کی صحبت اختیار کرو, ان کی صحبت میں بیٹھ کر علمی مسائل کو سیکھا سمجھے. یہ نہیں کہنا اپنی گرم تقریر سے ویوز بڑھانے کے لیے. یہ بیماری ہے نا آج کل بڑے بڑے شرارتی ملا لوگ وہ یوٹیوب کی کمائی کھا رہے ہیں. پہلے کہتے تھے یوٹیوب کی کمائی حرام ہے, اب وہ کھا رہے ہیں, خود منہ سے وہ بول رہے ہیں, وہ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے تاکہ اس کے اوپر پیسہ زیادہ منتقل ہو, اس کے لیے ایسی لچھے دار باتیں کریں گے جس سے صرف پراگنڈا ہو رہے دماغ. اور جب بھی کوئی بچہ پکڑا جاتا ہے نا, جب اس کے سوال ادھر سے تو سن لیا, دماغ خراب ہو گیا, ٹھیک ہے, جب کسی صاحب علم کے پاس بیٹھتے ہیں تو بچے سے پوچھا جاتا ہے بیٹے کیا سوال ہے آپ کا, وہ بیچارہ اپنا سوال بھی صحیح طریقے سے بیان نہیں کرتا. پھر اس کو بتاتے نہیں بیٹے یہ سوال ایسے نہیں, یہ یوں کر کے پورا ہوتا ہے سوال, اب آپ جیسے میں نے بتایا یوں سوال کر لیں. تو جو بندہ آپ کو سوال سمجھا رہا ہے اس کو جواب کا نہیں پتا ہوگا. کبھی ان کو رفع الیدین کے مسئلے میں الجھا کے رکھ دینا, کبھی فلاں مسئلے میں الجھا کے رکھ دینا, فلاں مسئلے میں الجھا, نص صحیح قرآن میں موجود ہے اس کے اوپر شکوک و شبہات پیدا کر دینا. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ دین متین کو ہمیشہ ایک بندہ ڈاکٹر ہے, مجھے ایک بات بتائیں, ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی تقریر سننی چاہیے اگر وہ میڈیکل کے اوپر لیکچر دے رہا, کون سنے گا اس کا لیکچر؟ اور بھائی جو اسٹوڈنٹ ہے نا میڈیکل کے وہی سنیں گے اور انہیں کو سننا چاہیے. اور جس بندے کی بنیادی تعلیم نہیں ہے وہ, اس کو اس لیکچر میں بیٹھنا بھی چاہیے, کیونکہ جو بولی انہوں نے بولنی ہے وہ آپ کو تو سمجھ نہیں آنی. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ کمال بات یہ ہے, ایک بچہ ہے, مطلب ہمارے سوشل میڈیا پہ سن کے جن بچوں کے دماغ میں سوال پیدا ہوتے ہیں, خدا کی قسم میں نے بچوں سے پوچھا, میں نے کہا بیٹے یہ بتاؤ آپ کو قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا آتا ہے؟ اگر میں کوئی آیت کریمہ کھولوں اور آپ کو کہوں میرے بیٹے یہاں سے ترجمہ پڑھو اور مجھے سمجھاؤ کہ اس کا ترجمے کا معنی کیا, مجھے سمجھا سکتے ہیں آپ؟ وہ یہ سمجھا نہیں سکتا. تو یار اس کا تو بنیادی علم ہی نہیں ہے, اس کا بنیادی علم ہی نہیں ہے. اب آپ کہیں کہ میں اس کے سامنے حدیث کی کتابیں کھول دوں, میں تفسیر کھول دوں, اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ اس کو پہلے بنیادیات کو پڑھاؤ تاکہ کم از کم اتنا علم اس کے دماغ میں اکٹھا ہو جائے کہ میں کوئی علمی بات کروں اس کو سمجھ آئے. لیکن ان کو ایسے مسائل میں الجھا کے رکھ دیا ہے کہ انہوں نے دین کے مسائل کو تماشا بنا لیا. اور لوگ بنے گا کہتے ہیں, اور یہ بیان کرنے والے کہتے ہیں ملا لوگ جواب نہیں دے سکتے. آپ 2 منٹ کے لیے لائبریری سے باہر نکلو, میں علمی دلائل سے منہ نہیں توڑ دیں گے ہم آپ کا. صرف ہماری نئی جنریشن خراب ہو رہی. میں ان بچوں سے بھی گزارش کروں گا کہ کسی عالم کی صحبت اختیار کریں, باقاعدہ پڑھیں, مسائل کو باقاعدہ پڑھیں, اور اچھے راسخ علم بندے کے پاس بیٹھے جو آپ کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھائے, آپ کو دین کا نالج آئے, اور متضاد جو باتیں اس کے اندر کس طریقے سے تطبیق دی جاتی ہے, دینی مسائل کو کس ہمت کس اعتدال سے سیکھا جاتا ہے, یہ سب کچھ تمہیں پڑھائے. اس کا نقصان جو بڑا ہو رہا ہے وہ پتہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے بندہ سوشل میڈیا کے محقق کا دیوانہ بنتا ہے, وہ جی کیا بات ہے جی, لتاڑ کے رکھ دیا جی, بولنے نہیں دیتا کسی بندے کو. بھئی بولنے کسی بندے کے ساتھ وہ بیٹھا ہی نہیں ہے جو بولنے نہیں دیتا. اور جب انتہا کو پہنچتی ہے نا تو اس کے بعد وہ بندہ ملحد ہو جاتا ہے. اس کا نقصان پتہ کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ ایک بندے کو یہ نعرہ لگوا دیا کہ جی بابے تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. آج اس کا ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ آج یوٹیوب کے اوپر لاکھوں روپے کما رہا ہے. وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی اگلی بات بتائیں, بابے تو کچھ کر نہیں سکتے, تو رب تو قادر مطلق ہے نا, تو رب سے کہ مجھے پانی پلائے. دیو پھر ان جواب.
اگر ہمت سے، عقل و دانائی سے بتایا جاتا کہ کرامت کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس میں حقیقت میں فعل کس کا ہے، حقیقت اور مجاز کی بحث سمجھائی جاتی تو پتہ چلتا کہ کائنات میں ارادہ رب کائنات کا ہے، حکم صرف رب کا چلتا ہے، مختلف ذوات بطور وسیلہ ہے۔ اگر یہ سمجھایا جاتا بچے الجھتے ہی نہ۔ تو یہ جو تقاریر گرم تقاریر ہیں جس کے اندر حکمت نہیں ہے، تدبیر نہیں ہے، علمی دلالت کو صحیح طریقے سے کوٹ نہیں کیا جاتا، اس سے بچے صرف ملحد بن رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کی ذات کے انکار تک کی باتیں مجھ تک پہنچ چکے، ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ تو لہذا علمی مسائل کو علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھے، سمجھے، پڑھے، تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ اس کی اگ سگ لگے اور آپ بات کی اصل حقیقت تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔